فرزندان توحید و سنت، صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے والے بزرگوں اور نوجوانوں، آج کا یہ دن بڑا عظیم الشان اور بڑی فضیلت والا دن ہے۔ جیسے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ کے سامنے عشرہ ذی الحج کی فضیلت بیان کی تھی کہ اسلام میں ان 10 دنوں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، ان 10 دنوں کو ایک مقام حاصل ہے جو دوسرے دنوں کو نہیں ہے۔ یہی وہ مبارک دن ہیں کہ جن کے اندر مسلمان حج جیسی نعمت سے مستفید ہوتے ہیں، اور یہی وہ مبارک دن ہیں کہ مسلمان بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، مسلمان حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اور مسلمان روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو حج کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، مطلب کہ جن کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے، وہ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو رب العالمین نے حج کا نعم البدل ان کو قربانی دی ہے کہ وہ اس دن کے اندر قربانی کریں گے، وہ اس دن کے اندر جانوروں کا خون بہائیں گے۔ اور قربانی ایک ایسا عمل ہے جو صرف سال میں 3 دن کے اندر یہ عمل کیا جا سکتا ہے، 10، 11 اور 12۔ اس کے علاوہ سال بھر کے اندر آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ نہ تو نفلی قربانی ہو سکتی ہے، آپ جانور کا گوشت صدقہ کر سکتے ہیں، جانور کو ذبح کر کے اس کی خرید کر سکتے ہیں، لیکن ان 3 دنوں کے علاوہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور قربانی یہ قربان سے ہے، مطلب رب العالمین کا قرب حاصل کرنا، رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنا، رب العالمین کی رضا کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا۔ اور یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں انسان کی عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اب باقی اعمال آپ دیکھیں، نماز ہے، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو انسان کی اعضاء جو ہے وہ درست ہو جاتے ہیں اور انسان کی ورزش ہو جاتی ہے۔ وضو کرتے ہیں تو وضو سے کئی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کی حکمت یہ ہے کہ اس میں غرباء کا فائدہ ہو جاتا ہے، مسکینوں اور یتیموں کی پرورش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، اس کا فائدہ اور حکمت یہ ہے کہ اس سے انسان کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، انسان کی صحت تندرست رہتی ہے۔ لیکن قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کا بظاہر کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اب جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں نا، بے دین، وہ کہتے ہیں کہ قربانی کر کے لاکھوں اور کروڑوں کے جانوروں کو ضائع کیا جا رہا ہے اور ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ہمارے اپنے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے مادہ کی قلت ہو جائے گی، مادہ کو ذبح نہ کیا کرو۔ حالانکہ میرے دوستوں، قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں انسان کی عقل ختم ہو جائے، میرے نبی کا حکم آ جائے، وہاں کسی کی عقل نہیں چلتی، وہاں کسی عقل کو کوئی دخل ہی نہیں ہے، عقل کی کوئی مجال ہی نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنے کا مقصد ہی انسان کی عقل کو اور اس کی حکمت کو کچلنا ہے۔ اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور انبیاء کا خواب حجت ہوتا ہے، انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔ ہمارے خواب تو بس افسانہ ہوتے ہیں نا، لیکن انبیاء کا خواب حجت اور وحی ہوتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اور دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں. بڑے امتحان آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. رب العالمین نے کہا آگ میں کود جاؤ. 40 دن آگ کے اندر رہے رب کی توحید کی وجہ سے. رب العالمین نے کہا اپنے بیٹے کو جنگل کے اندر چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو جنگل کے اندر چھوڑ دیا. رب نے کہا بیت اللہ تعمیر کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر دیا. اور یہ بھی ان کے لیے بڑا امتحان تھا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں. ایک مرتبہ خواب دیکھا, نیند سے بیدار ہوئے, دوبارہ یہی خواب آیا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں. 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک, کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رب سے یہ فریاد کر سکتے تھے, چونکہ انبیاء کا براہ راست رابطہ ہوتا ہے, رب العالمین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, رب کے ساتھ کلام ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے پوچھ سکتے تھے نا کہ یا رب العالمین آخر کیا وجہ ہے کہ میرے بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے, میرے لخت جگر کی قربانی مانگی جا رہی ہے, میرے پیارے کی قربانی کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے, اس کے اندر کیا حکمت ہے, اس کی کیا وجہ ہے. لیکن حضرت ابراہیم نے نہیں کہا, بلکہ اپنے بیٹے کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک, بیٹے سے بھی آگے, بیٹے نے بھی آگے یہ نہیں کہا کہ ابا جان میرے ذبح کرنے میں کیا حکمت ہے. حالانکہ بیٹا ابھی بہت کم عمر ہے, لیکن بیٹے نے آگے سے لب بھی نہیں ہلایا بلکہ کہا فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر. اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ قربانی کرنے کا مقصد انسان کی عقل کو کچلنا ہے, اور یہاں پر اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے بلکہ ہمیں جو حکم آیا اس پر عمل کرنا ہے. اب آپ بتاؤ کہ بیٹے کے ذبح کرنے میں کیا حکمت ہے, بیٹے کے ذبح کرنے کے اندر کیا بصیرت ہے, لیکن رب کا حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہو گیا, ان کا بیٹا بھی تیار ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلتے ہیں اپنے بیٹے کو, تیار ہو جاتے ہیں باپ بیٹا, اور شیطان ان کی ماں کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے پتہ ہے کہ ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. اس نے کہا کہاں لے کر جا رہے ہیں, کہا وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اچھا کیوں؟ آگے سے شیطان نے کہا تیرے رب کا حکم ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہا اگر میرے رب کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں. شیطان وہاں سے نا امید ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان میں آ کر کہنے لگا ابراہیم یہ تیرا بیٹا تجھے بڑی مدتوں کے بعد ملا ہے, یہ تیرا بیٹا تجھے بڑی عاجزی اور بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہے, یہ تیرا لخت جگر ہے, اس کو تو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے, ذرا غور و فکر کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری اور شیطان زمین کے اندر دھنس گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے. دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان کے اندر یہی آ کر بات کی کہ ابراہیم آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس کو ذبح نہ کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر شیطان کو کنکریاں ماری اور شیطان دوبارہ زمین کے اندر دھنس گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے. تیسری مرتبہ شیطان نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح نہ کیجیے, کسی اور چیز کو ذبح کر لیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکریاں ماری اور شیطان زمین کے اندر دھنس گیا. آج ہم کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو, دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت.
رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھا اور یہ جو ہم ادھر جا کر 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھتے ہیں، رب العالمین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا بیت اللہ تعمیر کرنے والا کہ رب العالمین نے وہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اور ابراہیم کے کیا کہنے، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جس کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنے بسنے والے لوگ ہیں، جتنے ادیان ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا بناتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، یہودیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے معاذ اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ دیکھو ابراہیم سے محبت کتنی ہے، اگرچہ آپ کے دین کو تسلیم نہیں کرتے لیکن بظاہر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور مشرکین نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے، لیکن رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو رب کے سامنے یکسو ہونے والے تھے۔ رب العالمین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل اتنا پسند آیا کہ آج تک لوگ اس کی سنت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لٹانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا ابا جان مجھے جو ہے میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے، کیونکہ جب میرے گلے کے اوپر چھری چلے گی تو یہ بشری تقاضا ہے کہ میرے ہاتھ حرکت کریں گے اور خون میرے جسم پر پھیل جائے گا، اور جب میں والدہ کے پاس اسی حالت میں پہنچوں گا شاید وہ غمگین ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹا فرما بردار ہو گئے، رب کے حکم کو تسلیم کر لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور چھری چلائی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ رب العالمین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل کتنا پسند آیا کہ آج تک لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اور آپ کی یاد